علاؤالدین خلجی نے اپنی حکمرانی کے دوران اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے کئی جنگیں لڑی اور فتح حاصل کی۔ اس کا مقصد صرف علاقہ بڑھانا نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت اور اقتدار کا لوہا منوانا بھی تھا۔ ایک دن ان کے دربار میں ایک عجیب گھٹنا گھٹی۔ ایک درویش دربار میں آیا اور اس نے خلجی کو بتایا کہ اسے ایک رہسیامئی جگہ کا پتہ ہے جہاں چھپا ہوا خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ آسانی سے نہیں مل سکتا۔ خلجی یہ سن کر بہت پرجوش ہو گیا اور اس نے درویش سے خزانے تک پہنچنے کا راستہ جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ درویش نے خلجی کو بتایا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اسے کئی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ صرف ایماندار اور سچا انسان ہی اس خزانے تک پہنچ سکتا ہے۔ درویش نے کہا، اگر تمہاری نیت پاک نہیں ہوگی تو یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ علاؤالدین خلجی کی خواہش نے اس درویش کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت اور قوت سے وہ کسی بھی چنوتی کو پار کر سکتا ہے۔ اس نے درویش کی باتوں کو سنجیدگی سے لیے بغیر اس خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ خلجی اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ خزانے کی جگہ پہنچا۔ وہاں اس نے ایک بڑی غار دیکھی جہاں کا ماحول بہت ہی رہسیامئی اور ڈراؤنا تھا۔ جیسے ہی خلجی غار کے اندر قدم رکھا، اسے وہاں ایک بڑا پتھر دکھائی دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا، جس نے اس خزانے کو خدا کی مرضی کے خلاف حاصل کرنے کی کوشش کی وہ برباد ہو جائے گا۔ خلجی نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا اور خزانے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ غار کی چھت اچانک گرنے لگی اور ایک بھاری پتھر خلجی کے راستے میں آ گیا۔ اس کا فوج نے بھاگ کر جان بچائی، لیکن خلجی زخمی ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا یہ خدا کی مرضی کے خلاف جانے کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے نے خلجی کو سکھایا کہ کچھ چیزیں دنیا کی دولت سے پرے ہوتی ہے اور انہیں پانے کی ضد انسان کے زوال کا سبب بن سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد خلجی نے اس درویش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا، جیسے کہ خلجی کو سبق سکھانے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے خلجی کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ اپنی نیت اور ارادے پر قابو رکھنا چاہیے۔ خدا کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ بھی پانے کی ضد آخرکار تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔